پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو پوری دنیا میں شرمندہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عدلیہ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چیف جسٹس تو ہے لیکن جسٹس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے ایوان تو ہیں، قانون کی بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہیں، لیکن اس میں انصاف نہیں مل رہا۔ اب جو عدلیہ کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئینی ترمیم گزرنے کے بعد 18 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی احتجاج کی کال دی گئی، نہ ہی عدالتوں میں کوئی احتجاج کی کال دی گئی۔ آج جب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئے اور عائشہ ملک صاحب آئیں تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج وہ کوئی بڑا ایکشن لیں گے، کیونکہ ایسی خبریں چلوائی جا رہی تھیں یا بکلا کی طرف سے ایسی بیان بازی کی جا رہی تھی جی کچھ بڑا طوفان آنے والا ہے، جی اب جی آئینی ترمیم ہو گئی، جی اس کو روکنے کے لیے ہم یہ نہ وہ کر دیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹائیاں کوٹ پہن کے اور عوام کے پیسے پہ جو عیاشی کرنے والے لوگ ہیں تو وہ آئے اور انہوں نے اپنا ہنسی کھیل میں اس کو اڑایا۔ آج اگر آپ دیکھیں جسٹس صاحبان کے اگر آپ ریمارکس دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ جو نئی آئینی ترمیم ہوئی ہے تو اس کو انجوائے کیا ہے، اس کے ہنسی مذاق میں اس کو لیا ہے اور انجوائے کر رہے تھے، باقاعدہ وہ اس پہ مذاق اڑا رہے تھے جی کہ یہ آئینی، حالانکہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے ان کو چیف جسٹس کی اتنی بڑی کرسی پہ بٹھا دیا گیا، لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہے اور ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ یار یہ کسی اور کا نہیں ہوا ہے، یہ عدلیہ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور عدلیہ پہ حملہ تھا۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی کا کام بنتا تھا تو وہ اس ٹائم چیف جسٹس صاحبان کا کام بنتا تھا، جو سپریم کورٹ میں آنے والے موسٹ پاپولر یا موسٹ سینئر ججز ہیں، تو ان کا کام بنتا تھا کہ اس کانسٹیٹیوشن جو اس کو لگام ڈالی گئی ہے تو اس پہ آواز اٹھاتے اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے اور اس کے اوپر ایسے ریمارکس دے رہے تھے جیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی ہو گیا تو سو ہو گیا۔ اس کے علاوہ جی سب سے بڑا جو آج کام ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی تھی تو اس کی لمٹ بڑھا دی گئی ہے۔ اب غیر معینہ مدت تک ہے جی، جب کوئی چاہے گا جو پاکستان کا کرتا دھرتا ہے، بڑا ہے، وہ چاہے گا تو عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جی علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ سے سامنے آئے ہیں، جیسے ڈی چوک سے غائب ہوئے تھے اور اسمبلی میں اچانک سے سامنے آئے تھے، اسی طرح سے آج پھر اسمبلی میں سامنے آئے اور انہوں نے بیان دیا جی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جی روڈوں پہ آنا پڑے گا، جی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ ایسے کوئی فضول لوگ ہیں یہ، ایسے کوئی بے غیرت لوگ ہیں یہ، اپنی ماں کا سودا بھی کر لیں گے۔ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے یہ اسمبلیوں میں پہنچے اور کس طرح سے بے غیرتی کر کے کل سینٹ میں بھی بک گئے اور قومی اسمبلی میں بھی بک گئے، اور آج پھر آ کے تو ایسی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب کل ڈی چوک میں آئے تھے سارے لوگ تو اس ٹائم اسی علی امین گنڈا پور نے دھوکہ دیا، اور اسی کے بعد اگر اس ٹائم یہ تھوڑا بہت یہ صبر کر لیتا اور عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آج کم از کم ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ لیکن اپنی حکومت بچانے کے لیے پوری عوام کو دھوکہ دیا، اور وہی ٹائم تھا کہ جب عوام کے ساتھ کھڑا ہونا کا ٹائم تھا، اور یہ واپس جا کے تو کے پی کے میں ایسی سٹوریاں بیان کی ایسے فضول سی۔ اس کے علاوہ جی وکلا کا کوئی ایکشن سامنے نہیں آیا۔ وکلا کہہ رہے تھے جی کہ ہم احتجاج میں جائیں گے، ہم منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے تو اس کو جاری کروا دیں گے، اگر نہیں جاری ہوا تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، ہمارے میں بہت پاور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کالے سوٹ کالیاں ٹائیاں پا کے تو آئے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے جی۔ پورا دن ہم دیکھتے رہے جی کہ آج کچھ نہ کچھ ہوگا، کالے سوٹ والے کالے کوٹ والے کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب کا آج بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی آنے والے چیف جسٹس دوبارہ سے انہی کو بٹھا دیں، باقی اور کوئی کام تو کر نہیں رہے۔ اس کے علاوہ جی کالی آئینی جو ترمیم ہوئی ہے تو اس پہ عمران خان کے سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوا ہے نا اس آئینی ترمیم سے تو وہ عمران خان اور یہ عوام ہے، باقی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آپ نے تحریک انصاف بھی دیکھ لی، مولانا فضل الرحمان کو بھی دیکھ لیا۔ میں حیران ہوتا ہوں اس فضل الرحمان پہ کہ یار اچھی خاصی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اچھا خاصا اس کی عزت ہے، پتہ نہیں کون کون سے ملا اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے، پیر فقیر اور پتہ نہیں کیا یہ ہے، لیکن اس نے بھی رات کے 2 بجے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، تہجد کا ٹائم تھا، اللہ تعالیٰ عرش پہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی ان کو غیرت نہیں آئی اور انہوں نے عوام کی
جو عوام کے ووٹ تھا تو اس پہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا اور عوام کی امیدوں پہ پانی پھرا. اور کسی بھی ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری عوام مجھ سے خوش ہو اور عوام کی سہولت ہو، لیکن یہ واحد ملک ہے کہ اس پہ جو بڑے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم خوش ہو جائیں تو عوام جائے باڑ میں. عوام کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، سارے قانون جو ہے تو وہ صرف اشرافیہ کے لیے ہیں اور بڑے لوگوں کے لیے ہیں جو چور چراکے ہیں ان کے لیے سارے قانون ہیں. اور اس کے علاوہ جی ایک آخری جو میں بتانا چاہتا ہوں جی، میڈیا، ہمارا جو بکاؤ میڈیا ہے اور جو مطلب کہ ٹکڑوں پہ پڑنے والا میڈیا ہے، جو حکومت کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا میڈیا ہے، تو اس نے یہ خبریں چلوا رہے ہیں. آج یہ خبریں آ رہی ہیں، حالانکہ جس ٹائم ووٹنگ ہو رہی تھی تو یہ آوازیں آ رہی تھی جی کہ ووٹ پورے نہیں ہیں، آپ کس طرح سے پورے کر سکتے ہیں. لیکن آج یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں جی اب پاکستان ترقی کرے گا، جی اب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. اور دوسری سائڈ یہ جو میڈیا ہے یہ خبریں چلوا رہا ہے جی کہ اب پاکستان میں امن بھی ہوگا. جی حکومت نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، جی آئینی ترمیم کر کے حکومت جیت گئی ہے. خاک اس میڈیا پہ. اور